بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، قرآن مجید کی یہ آیت کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے والدین پر اور مومنین پر ان کے حساب میں، یوم یقوم الحساب، جو ان کا حساب لیا جائے گا ان پہ رحم کرنا، مغفرت کرنا۔ دوستو، ایصال ثواب یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم مرحومین کو بھیجتے ہیں، جس سے ان کے حساب میں کمی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے۔ ابتدائی میں آپ کو ایک پیغام دے دوں کہ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایون اگر ڈیڈ باڈی کے اوپر، جنازے کی میت پہ جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا اس سے پہلے بھی، اگر بیٹا یہ کھڑے رہ کے میت پہ آہستہ سے بولے، زور سے بھی نہیں، آہستہ سے بولے کہ پروردگار یہ میرے باپ کی میت ہے، میرے باپ کی ڈیڈ باڈی ہے، جو کچھ ان پہ واجبات ہیں، جیسا مثال کے طور پہ نمازیں واجب تھی اور ان کی قضا ہو گئی تھی، روزے واجب تھے اور قضا ہو گئے تھے، نماز آیات واجب تھی اور قضا ہو گئی تھی، ان پہ حج واجب تھا، انہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ پروردگار میں ذمہ داری لے رہا، میں ریسپانسبلٹی لے رہا، میرے باپ کی، میرے ماں کی، میرے بھائی کی، میری بہن کی، تو ان کو معاف کر دے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے، صرف بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس سے بڑا کرم کرنے والا، اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے بار بار بولو یا عزیز ہو یا غفار، یا عزیز ہو یا غفار، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم۔ اللہ کے یہ عجیب نام ہے دوستو، عجیب نام ہے، ہم عام طور پہ نہیں لیتے۔ میری خواہش ہے جو میری مجلس ایصال ثواب کی سن رہا، کہ کوشش کرو کہ یہ جملے اپنی زبان پہ ہمیشہ دہراؤ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، جتنی دفعہ پڑھتے پڑھو۔ وضو سے نہیں بھی ہے تو آپ پڑھ سکتے، منیمم رات میں اور صبح میں فجر کے بعد 18 ٹائمز بولو یا عزیزو یا غفار۔ یہ عجیب نام ہے اللہ کا، ایسے کرم کا نام ہے۔ یا بولو یا توابر یا رحیم، تواب الرحیم، وہ اتنا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ سوچو، اگر بیٹا کھڑے رہ کے باپ کی میت پہ یہ بولتا ہے، بیٹا کھڑے رہ کے اپنے دادا کی میت پہ اگر یہ بولتا ہے، کوئی بھائی کھڑے رہ کے اپنے بھائی کی میت پہ یہ بولتا ہے، یا کسی مومن کی میت ہے اور آپ گئے اور آپ نے کہا یار یہ بڑا غریب تھا لیکن اس کے یہ قضا تھے، میں اس کی ذمہ داری لے رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ واجبات پہ عمل نہیں کرو، لیکن یہاں پہ کرم پروردگار ہے کہ اگر بیٹا بول دے کہ اللہ میں اپنے باپ کے سارے واجبات کی میں ذمہ داری لے رہا کہ میں ان کی نمازوں کو ادا کرا دوں گا، یا نمازوں کو ادا کر دوں گا، یا روزوں کو ادا کر دوں گا، تو مرنے کے بعد یہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، کہ لحد میں پھر اس سے نماز کا سوال نہیں ہوتا، روزے کا سوال نہیں ہوتا، روزے میں سے کیوں کہ ذمہ داری کوئی اور لے لی۔ ابھی نمازیں ادا نہیں کرائیں، ابھی نمازیں پڑھی نہیں، لیکن وہ کتنا کریم ہے۔ تم وعدہ کر رہے نا، تو میں نے تمہارے وعدے کے اوپر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے کہا کہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن اگر کسی سے وعدہ کرے تو اس کے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ if you say promise کہ میں I'll do it تو آپ کو do it ہے، ورنہ بولو کہ میں ٹرائی کروں گا۔ لیکن اگر آپ وعدہ کر رہے کسی سے عہد کر رہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کرو، لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کرو۔ ارے اللہ اتنا کریم ہے کہ اگر تم خالی 2 رکعت نماز پڑھو ہدیہ میت کی، اور نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز ہدیہ میت پڑھتا ہوں، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحم، 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں 1 الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، اگر تم نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی، نیت کیا کی کہ میں نماز ہدیہ میت یعنی گفٹ کر رہا، ایصال ثواب کر رہا، میں تحفہ دے رہا، میں نماز کا ہدیہ کر رہا، قربتاً اللہ، بالکل فجر کی نماز کی طرح 2 یا 3 منٹ کی نماز الحم اور سورہ انا انزلنا، الحم اور سورہ کوثر کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھی، بی بی کی تسبیح پڑھی اور ہاتھوں کو اٹھا دیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اس نماز کا ثواب بی بی زہرا کی اس تسبیح کا واسطہ، محمد اور آل محمد کا واسطہ، میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے رشتہ دار کو، سارے مومنین کو دے دے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہدیہ میت۔ جب تم ایصال ثواب کرتے ہو
70,000 70,000 رحمت کے فرشتے تمہارے باپ کی لحد پہ جائیں گے، تمہاری ماں کی لحد پہ جائیں گے. یو کین امیجن 70,000 رحمت کے اینجلز پہنچ رہے، اور جب جا کے تحفہ دیں گے تو باپ بولے گا یہ آیا کہاں سے یہ ایصال ثواب؟ تو بولا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے لندن سے بھیجا، تیری بیٹی نے لندن سے بھیجا، جس کا اجر اللہ تجھے دے رہا. اور حالت دیکھو، اسی وقت ماں باپ دعا دیتے وہاں سے کہ اللہ میرے بچوں نے میرا خیال رکھا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تم اپنی اولاد کو نیک و صالح بنائیں گے. یہ کب ہوگا؟ when you sit with your kids. یہ نہیں کہ 50 سال کا بیٹا ہو گیا تو تم اب بیٹھ رہے، تم بچپنے سے ماؤں سے بول رہا، جو میری مجلس سن رہا، کہ بچوں کو بتاؤ، بچوں کو دین بتاؤ. اگر تم نے بچوں کو بتا دیا تو دنیا اور آخرت تمہاری. ایک سلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. آپ نے غور کیا کہ کتنا فائدہ ہے؟ unbelievable کہ صرف 2 رکعت نماز that can change the destiny. دوستوں میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ نیچے کی تیاری کرو، نیچے کی تیاری کرو. ڈونٹ ٹیل می کہ میں ڈرا رہا. میں ڈرانے کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا کہ اگر ایصال ثواب کے لیے تم اپنے اولاد کو نیک و صالح بنا لو گے. یاد تک ہے اللہ کے رسول کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے نا، بے انتہا مشہور. میں نے بھی بہت پڑھا ہے کہ باپ مر گیا، مدینہ منورہ کا واقعہ. باپ مر گیا، بیٹے اس وقت اس کا بیٹا 1 سال کا تھا. دیکھو اللہ کتنا کریم ہے. بیٹا صرف 1 سال کا تھا، انفینٹ تھا. باپ مر گیا. 3 سال تک باپ نیچے تکلیف میں رہا، گناہ تھے. 3 سال کے بعد جب بیٹا 4 سال کا ہوا، اس کا چھوٹا بیٹا جب باپ مرا تھا وہ 1 سال کا تھا. صرف اس واقعے میں کرم پروردگار بتا رہا آپ کو کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے، یہ بتا رہا. ڈونٹ ٹیل می. اللہ رحمت نازل کرنے میں خوش ہوتا، اپنی بلیسنگ نازل کرنے میں وہ خوش ہوتا. اللہ کے رسول کا جملہ ہے، یا علی اگر تمہارے دشمن نہیں ہوتے تو اللہ جہنم کو بناتا ہی نہیں. صرف اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پہ رحمت کو نازل کرے. وہ افسوس ہمارا کہ اللہ تو رحمت نازل کرنا چاہتا، بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. ہمیں غفلت میں بیٹھے، ایک اگنورنس میں بیٹھے. اللہ تو صرف رحمت نازل کر رہا. آپ سوچو، صرف تم اگر سلوات پڑھو، سلوات کتنی دیر ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. 10 سیکنڈ میں تم نے سلوات پڑھی ایک، اور تم نے یہ کہا کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو دے دے، میرے دادا کو دے دے، میرے دادی کو دے دے. اللہ یہ بھی نہیں بول رہا کہ ایصال ثواب اگر تم کرو گے تو ایک آدمی کو ایک ہی ایصال ثواب بھیج سکتے. مثال کے طور پہ مجلس کر رہے، تم مجلس حسین کر رہے اور بول رہے کہ پروردگار میں اپنے باپ کے لیے کر رہا، تو صرف باپ کو نہیں دیتا. اس کے بعد تم نے کہا میری ماں بھی اس میں شامل ہے، میرے بھائی بھی شامل ہے، میری بہن بھی شامل ہے، میرے دادا دادی نانا نانی بھی شامل ہے، میرے فلاں 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 رشتہ دار بھی شامل ہے. اللہ کہتا ہے کہ 1 ملین کا نام لو. 1 ملین میں کیا بولوں آپ سے؟ اللہ کہہ رہا 1 ملین کا نام لو، میں 1 ملین کو ایکول دوں گا. میرے خزانے میں کمی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ یو ڈو سم تھنگ، تم بھیجو تو. میں بولا نا ایک سلوات پڑھ کے تم اپنی ماں کو اپنے باپ کو بخش سکتے. کتنی دیر جاری؟ صرف بیٹھ کے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے. اللہ اس کا بھی ثواب عطا کرتا، اور کتنا عطا کرتا وہ اللہ بہتر جانتا. رحمت خدا جب نازل ہوتی تو غیر حساب نازل ہوتی. تو دوستو ہمیشہ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے مرحومین کو یاد رکھا، تم نے اپنے مرحوم باپ کو یاد رکھا، مرحوم ماں کو یاد رکھا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس سے اللہ خوش ہو رہا، معصومین خوش ہو رہے. بار بار اللہ بول رہا کہ تم یہ کہتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار تم میرے ماں باپ پہ رحم کر، ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا. انہیں 24 گھنٹے دعا کرو، اردو میں بولو، انگلش میں بولو کہ اللہ تم میرے ماں باپ پہ رحم کر. آپ کو یہ بولنے میں ہمارا جا رہا کیا؟ آر وی لوزنگ اینی تھنگ؟ کچھ بھی نہیں. یہ بھی نہیں بول رہے کہ تم وضو کرو، قبلہ رو کھڑے رہو، قبلے کی طرف کھڑے رہ کے دعا کرو. نو، تم ایون گاڑی ڈرائیو کر رہے، تم ٹرین سے جا رہے، تم واک کر رہے، تو واٹ یو ڈو؟ سلوات پڑھتے رہو. 100 مرتبہ میں پڑھتے رہے، پورا واک کر رہے آپ، سلوات پڑھ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس کے بعد بولو 1 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، 18 دفعہ، 36 جتنی دفعہ پڑھتے. اب پڑھ کے بولو اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
اس کا ثواب اللہ کتنا دیتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ایصال ثواب میں آئیں گی, ساری چیزیں ایصال ثواب. میں آپ کو سمپل میں دے رہا, سمپل میں دے رہا, کوئی بڑے سورے نہیں دے رہا, میں کوئی بڑی چیز نہیں دے رہا کہ جو نہیں ایک بچہ بھی کر سکتا ہے, ایک بچہ بھی کر سکتا. آپ مثال کے طور پہ ماں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی, 4-5 سال کے بچے, وہ لوگ چارے رات میں بستر پہ, ابھی میں وہ انفنٹ کا واقعہ کمپلیٹ کرتا. جب بچے سونے جاتے یو کے میں, اب تو انڈیا پاکستان میں بھی ہوتا, جانے سے پہلے جب بچہ کھانا کھاتا, نائٹ سوٹ پہنتا, بیڈ پہ جانے سے پہلے ہی کمز اینڈ ہی ہگز مام اینڈ ڈیڈ, رائٹ. ماں کو حق کرتا, باپ کو حق کرتا, بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد گڈ نائٹ مام, گڈ نائٹ ڈیڈ بولتا نا, یہی بولتا نا, آپ بیڈ پہ چلا رہا. تو آپ کا کیا فرض ہے؟ اگر آپ چاہتے کہ آپ کی ڈیسٹینی بدلے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے باپ کو فائدہ ہو, آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی ماں کو فائدہ ہو, آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے گرینڈ پیرنٹس کو فائدہ ہو, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ساری انٹائر شیعہ کمیونٹی, میں کیا بولوں یار, کیا بولوں, انٹائر شیعہ کمیونٹی کو فائدہ پہنچے میرے ایک عمل سے, تو آپ کیا کرو؟ بچہ آ کے بول رہا مام گڈ نائٹ, تو ماں کا فرض ہے, بولے اوکے بیٹا, جسٹ سے ون مور ورڈ, جسٹ سے ون مور ورڈ, 500 سے سلوات پڑھو. پڑھنا تو آتا نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, 5 ٹائمز پڑھو. پڑھوا کے بولو بیٹا جسٹ سے ون ورڈ کہ اللہ اس کا ثواب میرے گرینڈ پیرنٹس کو دے دیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا, اندازہ نہیں ہے. معصوم بچہ اگر کھڑے رہ کے وہاں پہ دعا کرے صلوات پڑھ کے کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو, ماں کو, بھائی کو, بہن کو, دادا دادی, نانا نانی, گرینڈ سب کو دے, تو ایسا رحمت کا نزول نازل ہوتا ہے. صلوات کے بعد ایسی رحمت آتی نیچے. 2 منٹ 1 منٹ 2 منٹس میں اس کی زندگی بدل گئی, مرنے والی کی پوری زندگی بدل گئی. معصوم کی دعا جلدی قبول ہو رہی. معصوم دعا کر رہا کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل کر. معصوم بچے نے کہا کہ اے اللہ تو میرے محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل کر. اللہ کے رسول اور مولا نے پلٹ کے دیکھا کہ کس کی طرف سے یہ رحمت آئی. اللہ کی رحمت معصومین پہ آتی ہے نا. آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ان پہ رحمت کو نازل کر, تو اللہ اپنی رحمت کو رحمت للعالمین ہے, لیکن اور رحمت ہے ان کو. تو جب آتی تو معصوم امام پلٹ کے دیکھتا کہ کس میرے چاہنے والے نے دعا کی, اور وہ دیکھ رہا کہ ایک معصوم بچہ دعا کر رہا. تو اگر علی بولتے, آپ 5 دفعہ بیٹے نے بولا اللہ میرے ماں باپ پہ, میرے دادا دادی, میرے مرحومین پہ رحمت نازل کر, تو آپ سوچو اگر 5 دفعہ بچے نے بولا اور میرے مولا علی علیہ السلام نے صرف 1 دفعہ بول دیا کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر, 100% 200% رحمت ہے, تو تمہارے باپ کی لہت میں کیا ہوگا, تمہاری ماں کی لہت میں کیا ہوگا, رحمت نازل ہوگی. تو یہی میں بول رہا, بہترین ایصال ثواب جو ہے, اکیلے مت کرو. Ask your kids to do it for your grandparents. اگر وہ کر رہے, آپ بچے کو اب سن لو میرا اس کا فائدہ. آپ نے بچے کو سکھایا, ہر دن اب اس کو عادت ہو گئی. معصوم بچے جیسے گڈ نائٹ کی عادت ہے ویسی سلوات کی عادت ہے. ہر روز بچہ پڑھ رہا. انہیں مثال کے طور پہ 6 سال 7 سال سے شروع کیا, 70-80 ایئرس تک اس کے ذہن میں بچپنے کی چیز ہمیشہ ذہن میں رہتی. 70-80 سال تک اگر زندہ رہا آپ کا بیٹا انشاءاللہ, اور وہ صلوات پڑھتا رہا اور مرحومین کو بخشتا رہا, آپ کو اندازہ ہے کہ 70 سال تک رحمت خدا تمہارے ذریعے, تم مر بھی گئے بیٹا پڑھ رہا, تو تم نے سکھایا تھا اس لیے یہ تمہارے اکاؤنٹ میں بھی آئے گا, تم نے اس کو بتایا تھا اس لیے یہ تمہارے اکاؤنٹ میں بھی آئے گا, تمہاری طرف سے یہ پڑھ رہا, یہ جب تک پڑھتا رہے گا. وہ اتنا کریم ہے پروردگار کہ تم اس بچے کے ثواب کے ساتھ تمہارے اوپر ثواب بھیجے گا. تو پھر جب تم مرو گے, کوئی تمہارے لیے بھیجے یا نہ بھیجے, جو تم نے لوگوں کے لیے
بچوں کو سکھایا آل محمد کی محبت، بچوں کو سکھایا صلوات پڑھنا، اس کا اجر اللہ اتنا دے گا کہ جب تم لہر میں پہنچو گے تو تمہارے لیے اندھیرا نہیں ہوگا، تمہارے لیے ڈارکنیس نہیں ہوگی، تمہارے لیے گرمی نہیں ہوگی، تمہارے لیے وحشت نہیں ہوگی، اس لیے کہ رحمت خدا پہلے سے پہنچی بھی ہے۔ تمہارا بیٹا لٹا رہا تو رحمت نے آپ کو گھیر لیا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔